یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ نیکی کی دعوت کے سلسلے میں نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کی یورپی ملک ناروے آمد۔ مولانا محمد عمران اتاری نے اوسلو میں قائم فیضان مدینہ کا وزٹ کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب میں 20 جولائی 2026 کو پاکستان مشاورت اور شعبہ امام مساجد کا مدنی مشورہ ہوا۔ مدنی مشورے میں دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف بھی طے کیے گئے۔ ماڈل جامع مسجد انورا چٹاگونگ بنگلہ دیش میں 3 دن کا امیر قافلہ کورس کا انعقاد رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کیا۔ حاجی عبدالمبین اتاری نے قافلوں میں سفر سمیت دیگر دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی بھی کی۔ دینی کاموں کی ترویج کے لیے رکن شورا عبدالوہاب اتاری کا سفر ساؤتھ کوریا جاری۔ رکن شورا نے مختلف مقامات پر بزنس کمیونٹی کے اشکان رسول سے ملاقاتوں میں نیکی کی دعوت عام کی۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن رؤوف نواز کی آمد۔ مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا۔ دینی، تعلیمی، فلاحی اور سماجی خدمات کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ سوال یہ ہے، مسافر نے چلتی ٹرین میں نماز فجر ادا کی تو آیا کہ اس کو جب وہ منزل پر پہنچ جائے گا تو اس کو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ چلتی ٹرین میں اس صورت میں پڑھنا ہے کہ جب وہ ٹھہرتی نہیں ہے، موقع مل نہیں رہا۔ اگر پڑھ لی اور ٹھہر گئی تو پھر پڑھ لے۔ تو اب یہ کہ اگر نہیں ملی، وقت چلا جائے گا، وہ پڑھ لی تو پھر اتر کر اس کو دوبارہ پڑھے، مطلب یا گھر جا کے پڑھے اس کو۔ فجر کی آپ نے بات کی ہے؟ ہاں جی، یعنی منزل پر وہ پہنچ گیا، اب اس نے اعادہ کرنا ہے جانی۔ فرض، واجب اور سنت فجر کے لیے استقرار ضروری ہے، شرط ہے، ٹھہراؤ۔ تو یہ نمازیں چلتی ٹرین میں نہ پڑھے۔ اب مجبوری ہے، وقت جا رہا ہے تو پڑھ لی، تو اب اس کو ٹھہرے واپس۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کی دوسرے یورپی ملک ناروے آمد ہوئی اور فیضان مدینہ اوسلو کا وزٹ کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ممالک کے سفر کے دوران عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے فرینکفرٹ جرمنی سے روانگی کے موقع پر مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، چند دن جرمنی کا سفر رہا اور جرمنی میں یوں سمجھیے کہ برلن، ہمبرگ اور پھر آفن باغ جو فرینکفرٹ کے قریب ہے، وہاں پر حاضریاں رہی، اسلامی بھائیوں کے ساتھ مشاورتیں رہی، دینی کاموں پر الحمدللہ بہت سارے مشورے ہوئے اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہا۔ اللہ پاک کی فضل و رحمت ہے۔ اور اب سفر اوسلو، ناروے۔ دوسری جانب سفر کرتے ہوئے نگرانی شورا یورپی ملک ناروے کی سٹی اوسلو پہنچے، جہاں دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت کچھ عرصہ قبل قائم ہونے والے فیضان مدینہ آمد ہوئی۔ اس موقع پر مقامی ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی نے نگرانی شورا کو فیضان مدینہ کا وزٹ کرواتے ہوئے اس میں قائم مختلف شعبہ جات اور یہاں سے ہونے والے دینی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی، جس پر نگرانی شورا نے فیضان مدینہ کے قیام اور یہاں سے ہونے والے دینی کاموں کی ترویج پر ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، فیضان مدینہ کا وزٹ کیا۔ یہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ اوسلو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے، اس کا کچھ آپ کو منظر دکھایا ہے۔ اللہ کی بہت رحمت ہے، یہاں کے عاشقان رسول کے لیے یہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ کرے جہاں یہ مدنی مراکز اس طرح کے نہیں ہیں وہ بھی بننا شروع ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت قائم ہونے والے فیضان مدینہ اور دیگر مساجد سمیت مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی تعمیرات میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔
فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 20 جولائی 2026 کو پاکستان مشاورت اور شعبہ امام مساجد کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف بھی طے کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانیے اس مدنی خبر میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 20 جولائی 2026 کو پاکستان مشاورت اور شعبہ امام مساجد کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں اراکین شورا، صوبائی مشاورت کے نگران، شعبہ امام مساجد کے نگران مجلس و صوبائی ذمہ دار اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ مدنی مشورے میں دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا ایمان ہے جس رب نے دنیا بنائی ہے اس رب نے اس دنیا کو فنا بھی کر دینا، قیامت قائم ہوگی اور وہ کریم، وہ قدرت والا، وہ پیدا کرنے والا، حساب کا دن اس نے مقرر فرمایا ہے، سب حاضر ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، کسی کی پریشانی اور کسی کی خوشی ہے۔ جس سے رب کریم راضی ہوگا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نیک اعمال کی جزا دیکھ کر چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ اللہ کریم نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی توفیق ملے، نماز پنجگانہ کے ساتھ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین بھی نصیب ہو جائے، سنت قبلیہ، نوافل بعدیہ بھی نصیب ہو جائے، تلاوت اور فہم قرآن کا ذوق بھی نصیب ہو جائے، کثرت درود کی سعادت بھی نصیب ہو جائے۔ مدنی مشورے میں مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ جز وقتی، اعتکاف، 12 دینی کاموں کا سلسلہ مزید بہتر کرنے، شعبے کو ماہانہ کی بنیاد پر خود کفیل کرنے سمیت دیگر اہم امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ مدنی مشورے کے حوالے سے نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری کا کہنا تھا کہ امام مساجد شعبے کا مدنی مشورہ ہوا، دینی کاموں کا جائزہ لیا گیا، صوبہ مشاورت کے نگران اور اس شعبے کے صوبائی ذمہ داران، نگران مجلس اور رکن شورا کی موجودگی میں انشاءاللہ الکریم مسجدوں کے اندر جو دعوت اسلامی کے تحت ہیں، اس میں مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ جز وقتی، اعتکاف کا سلسلہ، 12 دینی کاموں کا سلسلہ یہ چل بھی رہا ہے۔ مزید اس کو مستحکم کریں گے اور اس شعبے کو ہم نے ماہانہ کی بنیاد پر خود کفیل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو مسجدوں کو آباد کرے گا انشاءاللہ الکریم اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ کریم ایمان کی سلامتی مقدر فرما دے، اللہم آمین۔ اب بتائیں گے آپ کو بنگلہ دیش سے مدنی خبر، جہاں انورا چٹاگونگ میں ہونے والے 3 دن کے امیر قافلہ کورس میں رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے قافلوں میں سفر کے حوالے سے رہنمائی کی اور انورا میں ہی مقامی عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ انورا چٹاگونگ بنگلہ دیش کی ماڈل جامع مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت 3 دن کے امیر قافلہ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن بنگلہ دیش مشاورت اور شعبہ قافلہ انٹرنیشنل افیئرز ذمہ دار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے کے فضائل اور اس کی اہمیت بتائی اور شرکائے کورس کو نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائیوں سے خود بھی بچنے اور معاشرے کو بچانے کے لیے قافلوں میں سفر کرنے اور دیگر عاشقان رسول کو بھی سفر کروانے کا ذہن دیا۔ اسی دوران جدول کے مطابق قافلوں کو راہ خدا میں سفر کروانے اور دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ اس پر شرکائے کورس نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے دین متین کی خدمت و نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کی اچھی نیتیں بھی کی۔ دوسری جانب انورا چٹاگونگ کی ہی محمد علی جامع مسجد میں مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات و نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس موقع پر عاشقان رسول میں مکتبۃ المدینہ سے بنگلہ زبان میں شائع ہونے والی کتب و رسائل تحفتاً پیش کیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب بتاتے ہیں افریقی ملک گامبیا سے مدنی خبر، جہاں جامع مسجد الرحمان سمیت دیگر مقامات پر رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی کے علماء کرام و مختلف شعبات کے عاشقان رسول سے ملاقاتوں کے سلسلے ہوئے، خدمات دعوت اسلامی سے متعلق آگاہی دی گئی۔ تفصیلات محمد نوید اتاری کی اس رپورٹ میں۔
ویسٹ افریقی ملک گامبیا کے کیپٹل سٹی بانجول کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی اور مبلغین دعوت اسلامی کی علماء کرام و مقامی عاشقان رسول سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کے سلسلے ہوئے، جس دوران رکن شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے علماء کرام اور مقامی عاشقان رسول کو عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ رکن شورا نے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے اور توبہ و استغفار کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے دین متین کی خدمت اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا جذبہ دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتیں کرتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سفر گامبیا کے دوران کیپٹل سٹی بانجول کے اطراف علاقے کی جامع مسجد الرحمان میں نماز جمعہ سے قبل رکن شورا نے سنت بھرا بیان کیا اور خطبہ جمعہ بھی دیا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد عاشقان رسول کے ہمراہ حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے صلاۃ و سلام پڑھنے کی سعادت پائی۔ جبکہ اس موقع پر موجود علماء کرام اور دیگر عاشقان رسول سے ملاقات اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا۔ نیز رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے اس ملاقات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مدنی خبروں کو بتایا۔ اس وقت میں بانجول گیمبیا میں موجود ہوں۔ ابھی ہم نے یہاں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد ہمارے گیمبین عاشقان رسول مسجد رحمان بانجول میں جمع ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ صدائے دل نواز بلند ہو رہی تھی۔ دنیا بھر میں مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی عاشقان رسول محبت رسول کے عنوان پر سارے کے سارے ایک ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے عنوان پر بات ہو تو یہ سب کی بولیاں ایک ہیں، رنگ جدا، قبیلے جدا، رہن سہن جدا جدا، لیکن محبت رسول کی بولی ایک ہی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب بتاتے ہیں فار ایسٹ مدنی خبر، جہاں ساؤتھ کوریا کے مختلف مقامات پر بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول سے ملاقاتوں میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے نیکی کی دعوت عام کی اور دعاؤں سے نوازا۔ تفصیلات محمد انوار رضا اتاری کی اس رپورٹ میں۔ سفر فار ایسٹ کے دوران رکن شورا عبدالوہاب اتاری کی ساؤتھ کوریا کے شہر کیونگسان میں بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائی اور فیکٹری اونر فیصل چیما اور تھیگو سٹی میں بھی بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں ملک قاسم اور راجہ عامر سے ان کی فیکٹریز میں الگ الگ ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ اس دوران رکن شورا نے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن دیتے ہوئے خود بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی اور دیگر تک نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچاتے ہوئے انہیں بھی نیکی کے کاموں میں مصروف کرنے اور ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں حاضری اور قافلے میں سفر سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا۔ اس پر بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی اچھی نیتیں پیش کی۔ ان مواقع پر رکن شورا نے ساؤتھ کوریا میں دینی کاموں کی ترویج و اشاعت سمیت بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول کے کاروبار میں خیر و برکت اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے دعائیں بھی کی۔ ناظرین اب یہاں خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے اسٹوڈنٹس اور مختلف شعبات کا عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے دینی کام کرنے کا ذہن دیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات کمیلا، رنگپور، رنگونیا، گوپال گنج، ہوبی گنج اور منشی گنج میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مختلف سیشنز اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ اس میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، یونیورسٹیز اور مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور مقامی عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کی اور سنت و برے بیانات کے سلسلے بھی ہوئے۔ ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے شرکاء کو آگاہی دی گئی۔ مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کو بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین کی خدمت کرنے اور ہفتہ وار سنت و بری اجتماع میں شرکت کرنے سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر عاشقان رسول نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہا اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتیں بھی کی۔ خبر دیتے ہیں آپ کو نیوزی لینڈ سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مختلف دینی کورسز میں مبلغین دعوت اسلامی نے اسلام کے بنیادی احکامات سمیت مختلف امور پر رہنمائی کی۔ تفصیلات جانتے ہیں سید فضل اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ نیوزی لینڈ کے سٹی پالمسٹون نارتھ کے القادر اسلامک سینٹر اور دوسرے سٹی آکلینڈ میں قائم فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت الگ الگ مواقع پر مختلف دینی کورسز منعقد کیے گئے۔ اس میں اسکولز اور مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے کورسز کرواتے ہوئے شرکائے کورس کو اسلام کے بنیادی احکام سمیت دیگر شرعی احکام کے بارے میں آگاہی دی اور مختلف امور پر رہنمائی کرتے ہوئے انہیں علم دین سیکھتے رہنے اور فرائض و واجبات کی پابندی
پابندی کرنے سمیت سنتوں کی پیروی میں زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلائی اور انہیں بھی دین متین کی خدمت کا جذبہ دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت منعقد ہونے والے دینی کورسز میں داخلہ لیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ 14 جولائی 2026 کو اسپورٹس اور میڈیا سے وابستہ افراد کی فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں حاضری ہوئی، جہاں اسلامی بھائیوں نے انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا، جبکہ وزٹرز نے اراکین شورا سے بھی ملاقات کی۔ اسپورٹس اور میڈیا سے وابستہ افراد کو شعبہ رابطہ برائے اسپورٹس کی دعوت پر فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں حاضری ہوئی، جہاں اسلامی بھائیوں نے مہمانوں کو فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ شرکاء نے رکن شورا حاجی محمد امین اتاری اور رکن شورا حاجی سید لقمان اتاری سے بھی ملاقات کی۔ اراکین شورا نے شرکاء کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی۔ بعد ازاں شرکاء کو دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں پر بنی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی، جس پر شخصیات نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ جو دعوت اسلامی سے منسلک ہیں، جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے، تو وہ انتہائی پرمسرت ہے میرے لیے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس راہ پہ لے کر آئے۔ مجھے بہت زیادہ دلی خوشی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہاں کی جو روایات ہیں، یہاں کی تعلیمات ہیں، یہاں کے مرکز کے معاملات ہیں، انشاءاللہ ہم آگے تک پہنچائیں گے۔ ویسے تو آپ کا سوشل میڈیا اور لاکھوں افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن بالمشافہ جسے کہتے ہیں ہم یہاں لے کے آئیں گے۔ بہت زبردست کام ہے۔ اس وقت جو میڈیا کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ ہر ایک چیز ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں موجود ہے، اور ایک یوں سمجھیں کہ دینی تعلیم کی ایک فیکٹری کہا جائے تو وہ بھی غلط نہ ہوگا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے، بہت بڑا سیٹ اپ ہے۔ 11 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن رؤوف نواز کی آمد ہوئی، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور دعوت اسلامی کی دینی، تعلیمی، فلاحی اور سماجی خدمات کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن رؤوف نواز کی 11 جولائی کو صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی، جہاں اسلامی بھائیوں نے انہیں فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں سے متعلق آگاہی دی۔ بعد ازاں کنٹرولر آف ایگزامینیشن پنجاب یونیورسٹی رؤوف نواز کو دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات سے آگاہ کیا گیا اور ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی، جبکہ تعلیمی نظام کو مزید مؤثر بنانے اور تعلیمی اداروں کے درمیان مضبوط روابط کے فروغ پر بھی گفتگو کی گئی۔ کنٹرولر آف ایگزامینیشن پنجاب یونیورسٹی رؤوف نواز نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا، مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ جو ینگ جنریشن ہے، خاص طور پر بچے ہمارے دین کے محافظ ہیں، ان بچوں پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بچے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم خود بھی شاید ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کا زیادہ وقت گزار چکے ہیں، ہمارے پاس اپنا باقی وقت کم ہے۔ بچے جنہوں نے اگلی نسل سنبھالنی ہے، ان کا ٹائم زیادہ ہے اور وہ ہم سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ تو اس حوالے سے خاص طور پر جو سکرین کے ذریعے میسج ہمارے علماء کرام بچوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان تک میکسیمم پہنچتا رہے، جلد از جلد پہنچتا رہے۔ ہمیں ان کی کاوشوں کو ایکنالج کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، رسپیکٹ دینی چاہیے، آنر کرنی چاہیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 29 جولائی 2026 کو راجہ رانی مارکی ستیانہ روڈ جدہ مارکیٹ کی بیک سائڈ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں آڈیشنز لیے جائیں گے، جس میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ 28 جولائی 2026 کو ملک وال پنجاب پاکستان میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کی مجلس نے شرکاء سے تحریری اور زبانی سوال و جواب کیے اور منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ بدے خضرا کی آغوش صبح کے واسطے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے۔
اپنے ناظرین کو یہاں ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ سیالکوٹ پنجاب پاکستان کے علاقے بھٹے کلاں کے رہائشی محمد عمر اتاری مدنی 26 جولائی 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے پڑھائی۔ پنجاب پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے علاقے بھٹے کلاں کے رہائشی محمد عمر اتاری مدنی طویل علالت کے باعث 26 جولائی 2026 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق بھٹے کلاں سیالکوٹ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اظہر اتاری نے پڑھائی۔ نماز جنازہ سے قبل رکن شورا نے فکر آخرت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ ہم نے بھول کے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنے کا پھل بھگتنا ہے۔ جو اچھے عمل کرے گا اس کی قبر جنت کا باغ ہے، جو نافرمانیاں کر کے اللہ کو ناراض کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے معصیت کے سبب اگر ایمان برباد کروا بیٹھا اس کا کیا بنے گا؟ سوچے تو صحیح۔ نماز جنازہ میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ داروں، سیاسی و سماجی شخصیات، ٹیچرز، پروفیسرز اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں سمیت مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں مغفرت کروائی، جس کے بعد مرحوم محمد عمر اتاری مدنی کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران نے چھانگا مانگا پنجاب پاکستان میں ڈسٹرکٹ قصور پریس کلب میں 12 جولائی 2026 کو عہدیداران اور صحافیوں سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی۔ 12 جولائی 2026 کو میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگرانی مجلس نے صوبائی ذمہ دار کے ہمراہ چھانگا مانگا پنجاب پاکستان میں ڈسٹرکٹ قصور پریس کلب کے چیئرمین سردار طالب حسین بھٹا، سٹی پریس کلب رائیونڈ کے سیکریٹری جنرل ذیشان بھٹا اور دیگر صحافیوں سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ نگرانی مجلس نے شرکاء کو بھی نیکی کی دعوت پیش کی اور انہیں بھی دینی و فلاحی کاموں میں بھرپور تعاون کرنے کی ترغیب دلائی، جبکہ انہیں فیضان مدینہ کراچی اور فیضان مدینہ لاہور کے وزٹس کرنے کی دعوت بھی دی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت 9 اور 11 جولائی 2026 کو پنجاب اور سندھ پاکستان میں فیضان نماز کورسز ہوئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بابا آئی لینڈ کے ماڑی کراچی سندھ پاکستان میں 9 جولائی 2026 کو فیضان نماز کورس کی اختتامی نشست کا سلسلہ ہوا، جس میں کورس کے شرکاء اور مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ شعبہ مدنی کورسز کے کراچی سٹی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، علم دین سیکھنے اور 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ 11 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ تحصیل احمد پور سیال پنجاب پاکستان میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت شعباتیات باکس کے اسلامی بھائیوں کے درمیان 3 دن کا رہائشی فیضان نماز کورس ہوا، جس میں شرکاء کو وضو، غسل، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض اور نماز کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں آگاہی دی گئی، جبکہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی بھی کی گئی۔ شعبہ نیو سوسائٹیز اسلامی بہنوں کے تحت 15 جولائی 2026 کو الحفیظ گارڈن لاہور میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت نے سنت و بھرا بیان کیا۔ آخر میں دعا اور ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ نیو سوسائٹیز کے تحت 15 جولائی 2026 کو لاہور میں واقع الحفیظ گارڈن میں ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں ہربنس پورہ، تاج پورہ، مغل پورہ، پام ولاس سمیت اطراف کے علاقوں سے ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے ذکر اللہ کی برکتیں کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ذکر اللہ ہی دلوں کا چین ہے، اگر ذکر اللہ میں دل نہ بھی لگے تب بھی کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو دل بھی لگ ہی جائے گا۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے اچھی صحبت سے متعلق کہا کہ ہمیشہ نیک خواتین کی صحبت اختیار کی جائے تاکہ نیکوں کی صحبت کی برکت سے ہم بھی نیک بن جائیں۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور نیکی کے کاموں میں ساتھ دینے کی ترغیب بھی دی گئی، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں صاحبزادی امیر اہل سنت نے اسلامی بہنوں سے ملاقات کی۔ اس دوران تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ ہوا۔ صحت مند زندگی ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن چند معمولی سی احتیاطوں کو نظر انداز کرنا ہیپاٹائٹس جیسی خطرناک بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے اور اس سے خود کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ حسن انیس کی اس رپورٹ میں۔ ہر سال 28 جولائی کو دنیا بھر میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے منایا جاتا ہے تاکہ اس بیماری سے متعلق آگاہی پیدا کی جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں قریباً 30 کروڑ 40 لاکھ افراد ہیپاٹائٹس بی یا سی کا شکار
شکار ہیں، جبکہ ہر سال تقریباً 13 لاکھ لوگ اس بیماری کی پیچیدگیوں کے باعث جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ پاکستان بھی ہیپاٹائٹس سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے، جہاں اندازاً 1 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس بی یا سی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بڑی تعداد ایسے افراد کی بھی ہے جنہیں اپنی بیماری کا علم ہی نہیں۔ ہیپاٹائٹس دراصل جگر کی سوزش ہے، جس کی 5 بنیادی اقسام A, B, C, D اور E ہیں۔ ان میں سے B اور C زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ جگر کے ناکارہ ہونے یا کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ اس بیماری کی عام علامات میں تھکن، بخار، بھوک میں کمی، متلی اور قے، آنکھوں اور جلد کا پیلا ہونا، گہرے رنگ کا پیشاب اور پیٹ میں درد شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق غیر محفوظ خون کی منتقلی، غیر جراثیم سے پاک طبی آلات، آلودہ پانی اور ناقص خوراک ہیپاٹائٹس کے پھیلنے کی اہم وجوہات ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین لگوانا، محفوظ خون کی فراہمی، صاف ستھرے طبی آلات، صاف پانی کا استعمال اور بروقت اسکریننگ اور ٹیسٹ کروانا انتہائی ضروری ہے۔ اسلام صفائی، احتیاط اور صحت کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی تعلیم ہمیں اپنی صحت کی حفاظت، بیماری سے بچاؤ اور دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتی ہے۔ ہیپاٹائٹس ایک قابل علاج بیماری ہے۔ بروقت تشخیص، احتیاطی تدابیر اور درست معلومات اپنا کر نہ صرف اپنی بلکہ اپنے اہل خانہ کی صحت کو بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatuslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 28 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر